اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ومنہم یہاں سے پڑھیں گے. صفحہ نمبر 178 ہے, پیج نمبر 178 اور آیت نمبر 61 سے پڑھیں گے. ومنہم الذین یؤذون النبی, یہ جو پیج بتایا ہے یہ سورہ 17 قرآن پاک کا پیج. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہ رب العزت کے فضل سے ہم آج بھی کلام لا ریب سے چند ایک آیات بینات کو سننے اور سیکھنے سمجھنے کا شرف پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے غلطیوں سے اللہ درگزر فرمائے. اللہ ہمیں ہدایت پر گامزن فرمائے, ہمیں گمراہ ہونے سے اور گمراہ کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے. ظاہر ہے جو دوست تسلسل کے ساتھ یہاں موجود ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے تناظر میں منافقین کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو, منافقین کو کہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. وہ اذیت کیسے ہے آپ نے بارہا اس کو سماعت فرمایا ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, آپ کے فیصلوں کے بارے میں نقد کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. کسی کو نبی ماننا اور پھر ان پر اعتراض بھی کرنا, ہاں جی, نبی مان لینا یعنی بظاہر کلمہ پڑھ لینا اور پھر اعتراض کرنا کہ یہاں نہیں وہاں جنگ لڑی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کرنا چاہتے تھے تو ایک سوال کرتے تھے اور گزارش کرتے تھے. گزارش یہ کرتے تھے, یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ ارشاد فرما رہے, رائے طلب فرما رہے. یعنی جس جگہ پر پڑاؤ کیا تھا غزوہ بدر میں تو اس وقت بھی ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے, اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر, لیکن اگر آپ رائے کی اجازت ہو تو میری رائے میں یہاں نہیں دوسری جگہ پر مناسب ہے کہ اسلامی لشکر وہاں پر پڑاؤ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے گوارا فرمایا, نہ صرف گوارا فرمایا بلکہ قبول کیا اور خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا. یہاں سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا, جو کہہ دیا وہی ہو کر رہے گا. نہیں, اللہ کے رسول, اگر اللہ کے رسول وہاں پڑاؤ کرتے جہاں پڑاؤ کیا تھا اللہ تو وہاں بھی فرشتے تو اتارنا ہی تھے رب نے, مگر اس کے اندر آپ کو حسن و خوبی نظر آتی ہے. ذرا سی بات میں آپ کو رسول اللہ کی سیرت مطالعہ سے سبق ملتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم سبق لینے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں, سوال کوشچن یہ ہے. وگرنہ تو ایک ایک لمحے میں رسول اللہ کی حیات طیبہ وہ آپ کو سبق عطا فرماتی ہے. تو ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین نے کچھ ایسی باتیں کی تو کسی نے کہہ دیا کہ ذرا, جیسے ہم کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, تو آہستہ بات کرو یا رازداری کا خیال رکھا کرو کہیں نبی اسلام کو معلوم نہ ہو جائے, یہ خیال تھا. تو کسی دوسرے نے کہا کہ اگر ہو بھی گئے تو ہم حلف اٹھائیں گے, قسمیں اٹھائیں گے اور وہ راضی ہو جائیں گے یہ وہ. اور اس کے لیے جو لفظ بولا وہ لفظ ہے اذن, کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کان ہیں, صرف کان ہیں. یہ اور بھی محاورہ ہے, یعنی کان ہے یعنی جو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. بھی وہ تو ہم مکر جائیں گے اور ہم قسم اٹھائیں گے, حلف اٹھائیں گے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ خیال تھا ان کا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا, اس بات کو بھی اللہ نے گوارا نہیں فرمایا. جی یعنی ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عطا کے بغیر میرا محبوب تو نہیں جان رہا, لیکن میں تو جانتا ہوں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اسی کیفیت کو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, اور ان میں یعنی منافقین میں سے ایسے بھی ہیں جو النبیہ, یعنی یہاں کوئی عام نبی نہیں بلکہ ذات رسالت مآب مراد ہے, لفظ الف لام لگ گیا خاص, یعنی اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں. اور اذیت بھی دیکھے کیا ہے, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن,
وہ نرے کان ہیں، وہ تو کان ہے. میں نے عرض کیا یہ محاورہ عربی میں، کان سے سراپا سن لینے والے ہیں، جو کہے گا جو عذر کرے گا وہ قبول کر لیں گے. یہ وہ بات کر رہے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنی بھی گوارا نہیں ہے اللہ کو بات. آپ اس بات پر تصور کریں کہ کئی تنہائی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کر دے، اور اگر اس بات کے اندر کوئی ذات پر رقیق حملہ نہیں ہے اس طرح سے کہ رسول اللہ کی ذات کو معاذ اللہ توہین کا پہلو ہو، صرف یہ ہے کہ کوئی نہیں وہ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بھی گوارا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ذات رسالت مآب ایک ایسی ذات ہے کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے صحیح تو اس کا جواب جناب جبرائیل لے کر آتے ہیں آسمانوں سے، اللہ اتار دیتا ہے. ہوا اذن، وہ کان ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں اذن خیر لکم، اگر ایسا ہے جو تم سمجھ رہے ہو تو پھر ان کا یوں سراپا کان ہونا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے. وہ اگر سن لیتے ہیں تو تمہارا ہی بھلا ہے اس کے اندر. اذن خیر لکم، وہ خیر ہی کے لیے، خیر ہی کے کان ہیں تمہارے لیے، یعنی تمہارے بھلے کے لیے، تمہارے بھلے کے لیے ہی وہ سنتے ہیں. اور وہ کان ہیں یؤمن باللہ، اور اس محمد کریم کی تو شان یہ ہے یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کی باتوں پر یقین کرنے والے، یعنی حسن ظن جسے آپ کہتے ہیں. یعنی کیا ایک شخص آپ کی ہر بات پر نکیر پھیر دے اور آپ کی کسی آپ کو جھوٹا ہی جانے ہر وقت، کیا تب آپ ٹھیک رہیں گے؟ اس شخصیت مبارکہ کا کمال دیکھیں کہ جو ذات بابرکات تم جو کہتے ہو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ تو تمہارے حق میں بھلا ہوا. پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین پر کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا یؤمن باللہ اور یؤمن للمؤمنین، دونوں بار یؤمن آیا ہے. ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی مادہ اشتقاق ہے، ایک ہی حروف اصلیہ ہیں، اس کے ایک ہی فعل ہے. ٹھیک ہے، امن یؤمن ایمان سے، باب افعال سے. ٹھیک ہے جی، محموز الفا. مگر اس کے باوجود آپ ملاحظہ فرمائیے یؤمن باللہ میں جو یؤمن ہے وہ ایک اعتقادی صورت ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اور ساتھ ہی کچھ زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، صرف ایک لفظ باللہ ہے. اس کے بعد وَيُؤْمِنُ آیا، مگر وہاں پر معنی ہی اور ہے. وہاں پر ہے اعتقادی طور پر کسی پر ایمان لانا، وہاں ایمانیات کا معاملہ ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ مومن جو کہتے ہیں آپ ان پر یقین کر لیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے قرآن پاک میں، مگر اپنے تناظر میں اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں اور مختلف ترجمہ ہو جاتا ہے. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور صاحبان ایمان کی باتوں پر یقین فرما لیتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور پھر ان کی شان یہ ہے کہ وہ سراپا ہی رحمت ہے. رحمتن، اور وہ رحمت ہے، مگر للذین آمنوا، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، منکم، تم میں سے جو ایمان والے. آپ اندازہ فرمائیے تم میں سے کون ہو گئے؟ تم میں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو ان میں سے کچھ منافقین ہیں اور کچھ سچے مسلمان ہیں، مومن ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو صحیح ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. والذین یؤذون رسول اللہ. اچھا بات درمیان میں رہ گئی تو اللہ نے اس کا جواب دیا، دوبارہ روئے سخن دوبارہ پھیرا کہ فرمایا بات چلی تھی یہاں سے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اذیت کا باعث بنتے ہیں، تو یہ بات تو آپ نے کر دی. اب ان کا حشر کیا ہوگا یا ان کا سٹیٹس کیا ہے جو اذیت دیتے ہیں؟ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ویسے چھوڑے نہیں جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں گناہگار کہ ابھی عذاب کون سا عذاب ہے جو دردناک نہ ہو؟ جب لفظ عذاب ہی کہہ دیا تو وہ تو اذیت ہی اذیت ہے، لیکن جس عذاب کو خود اللہ علیم دردناک عذاب کہے وہ کتنا دردناک ہوگا. اللہ معافی عطا فرمائے. اچھا دیکھیے اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کے مزاج سے آگاہ نہیں ہو جاتے؟ آپ بار بار قرآن پڑھیں اور جگہ جگہ قرآن کریم کی ایک خاص مزاج ہے، اور آپ کو ابھی تک احساس نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کی ذات پر ہونے والے اعتراض کو جواب دینا یہ تو سنت الہیہ ہے. سبحان اللہ. آپ کی ذات پر کوئی اعتراض کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کو پسند ہے کہ میرے نبی پر جب کوئی معاذ اللہ آنچ آ نہیں سکتی. واللہ یعصمک من الناس. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا نا کہ آپ تبلیغ کریں، آپ کو ہم جو حکم دیتے ہیں آپ ارشاد فرمائیں.
جی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے نہیں. قرآن کی حفاظت بھی ہے اور مصطفیٰ کی عزت اور عظمت اور ناموس کی ذمہ داری بھی اللہ کی ذات دعوت ہے. وہ تو ہمیں آزماتا ہے، بس وہ تو صرف آزماتا ہے کہ کون ابابیل بننے کی کوشش کرتے ہیں، طیرن ابابیل. ہاں جی، وہ جو کعبہ عزت ناموس مصطفیٰ ہے اس کے لیے بھی رب نے ابابیل تیار فرما رکھے. بات سمجھ میں آئی نا جی؟ تو سبحان اللہ، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ، اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی کمیونٹی ہے، اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر ہیں، اور حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے تیوروں سے فوراً پہچانا جاتا ہے. جیسے ہم پنجابی میں محاورتاً کیا کہتے ہیں، خدا قدرتوں تو بندہ ہاروں، اپنے ہاروں سے پہچانا جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو ذات رسالت مآب نے تو یہاں تک فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ دیکھ لیتا ہے اللہ کے نور سے جو عام انسان نہیں دیکھتا. اس کی فراست مومن سے بچا کرو، دیکھا کرو. اب یہ تو عام مومن جو صاحب تقوی ہے اس کی صفائی نظر کا یہ عالم ہے. خود امام الانبیاء کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ بلا شبہ. مثلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی انی لانظر حوضی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، انی لانظر حوضی الان، کہ میں اس وقت بھی رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، حوض کو دیکھ رہا ہوں. اور وہ کئی بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کرتے ہیں. صحیح بخاری میں غالباً یہ 2 دفعہ آیا ہے یہ کہ آپ قبلہ کی طرف رخ تھے. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ بتدریج اس کا نفاذ ہوا ہے. آپ چھوٹے بچے کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو وہ بڑی خارشیں بھی کرے گا، وہ دائیں بائیں بھی دیکھے گا، وہ ٹوپی بھی سیدھی کرے گا، وہ بھاگنا بھی شروع کر دے گا. بچہ جو ہے جیسے جیسے آپ میچور ہوتے جائیں گے آپ کو سلیقہ آ جائے گا نماز کا. تو جیسے نیا نیا اسلام آیا تھا اور نئی نئی نماز کا رواج تھا، اس وقت باتیں بھی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آتے تھے تو ہم نماز کے اندر سے پوچھ لیتے تھے بھی کون سی رکعت چل رہی ہے. یعنی ایسا یہ تدریج ہے، آہستہ آہستہ چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا گیا. یہ جو تالی بجا رہے ہیں یہ شروع میں جائز تھا. وہ حدیث پاک جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کروا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بعد میں تشریف لائے، اور جیسے صف کے ہر صف کے ساتھ جب حضور بڑھتے تھے تو صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ تالیاں بجا رہے تھے. یعنی ہم اسے تالی نہیں کہیں گے، تصفیق کہتے ہیں، ہتھیلی پر ہتھیلی کی آواز مارنا. اب آپ نہیں کر سکتے تو اس وقت یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں نا. ایسی ہی کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل ترون قبلتی ہا ہونا، کہ میرا رخ چونکہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے تو کوئی گمان یہ کرے کہ میرا چونکہ رخ قبلہ کی طرف ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری مقتدیوں کی صفوں میں کیا ہو رہا ہے. فرمایا یہ تو رہ گیا کہ ہو کیا رہا ہے، اسے چھوڑو. اللہ کی قسم، رسول اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم ہے مجھ پر تمہارا رکوع بھی نہیں چھپ سکتا، تمہارے دل کا خشوع بھی نہیں چھپ سکتا. لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی رکوع تو چلو کسی کو اوروں کو بھی نظر آ جاتا ہے، دل کی کیفیت کسے نظر آ سکتی ہے؟ کوئی ایکس رے مشین ایسی نہیں ہے. آپ 4 ڈاپلر لے آئیں، 5 ڈاپلر لے آئیں، آپ کوئی ہے جو دل کا خشوع کا معنی دل کی حالت، کس حالت کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. قبلہ رخ ہو کسی محمد مصطفیٰ کا اور پیچھے لوگوں کے دلوں کا خشوع بھی حضور سے دیکھ لے، سمجھ لے. تو جب رسول اللہ براہ راست کسی کے دل پر ہی فوکس کرے تو کیا حال ہوگا؟ ہاں جی، کیا چھپے گا؟ یعنی یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. معیار ایک ہی رکھنا چاہیے. پھر وہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کروں. علماء فرماتے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے بخاری پڑھو، ہم کہتے ہیں ساری کی ساری پڑھو. ہم نے کس کب کہا کہ بخاری نہ پڑھو؟ ہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ ساری کی ساری پڑھی جائے. تو اس میں ہے رسول اللہ کی قسم ہے مجھ پر نہیں چھپ سکتا، تمہارا رکوع بھی نہیں چھپ سکتا، تمہارا خشوع بھی نہیں چھپ سکتا. خشوع دل کی خوف کو کہتے ہیں، کیفیت کو کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب صحابہ کرام کو محسوس ہونے لگا تو اس وقت پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آتے تھے صحابہ کرام کے پاس اور آ کر کہتے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے، اپنے ایمان کی گواہیاں دیتے تھے. یحلفون باللہ،
یہ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ، یحلفونا، یہ حلف جو آپ کہتے ہیں حلفیہ بیان، یہ بالکل وہی لفظ ہے، آپ کو اس سے بالکل ابھر کر سامنے آ جائے، یحلفون باللہ، وہ اللہ کا حلف دیتے ہیں، یعنی اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، لکم، اے اصحاب رسول تمہارے لیے، تمہارے سامنے اللہ رب العزت کے قسم اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ لیردوکم، وہ جو تمہارے دلوں کے اندر ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، تاکہ وہ صاف ستھرے ہوں ان کے دل، لیردوکم، اور وہ تمہیں راضی کر دیں، وہ تمہیں دوبارہ سے راضی کر دیں اور اپنے دل کا میل جو ہے وہ گویا کہ نکال دیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ ان ظالموں کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والوں کے سامنے آپ اللہ کی قسم اٹھائیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی بات بن جائے گی، یعنی اللہ کے نام کا حیا مسلمان کرتا ہے، اور ان کے پاس اسی چیز کو انہوں نے ہتھیار بنا لیا، یعنی رسول اللہ نے منافقین کی جو اقسام یا ان کی جو علامات ارشاد فرمائی اس کے اندر یہی بات بھی ہے، اور فرمایا بار بار جو قسم اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کوئی مناسب عمل، طرز عمل نہیں ہے جب جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ آپ سے یہ صاحب ہوا تھا جو دانا کھانے والا، آپ قرآن کریم میں ہے وَقَاسَمَهُمَ اللَّهَ، کہ حضرت جناب آدم کا جو آخری وار تھا نا شیطان کا بہکانے کا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی بی بی حوا کے سامنے اور حضرت آدم کے سامنے۔ اب جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھا ہوا تھا، جو عالم انوار میں وہ تھے، حضرت آدم پہلے انسان ہیں، حضرت آدم بطور بشر یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ساری کائنات کے مالک کا نام لے کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ آپ کی صفائی قلب کی دلیل تھی کہ اللہ کا نام آ گیا، اب تو کوئی گویا جھوٹ بول انصاف جو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی فوراً غرق ہو جائے گا جو شخص، یہ کیفیت تھی۔ اور قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کے سامنے کیا کیا، اللہ کی قسم اٹھائی اس نے۔ تو یہ دیکھ لیجئے منافقین، ادھر شیطان نے جناب آدم کے سامنے قسم اٹھائی، اور یہاں پر اللہ ہمیں جھوٹی قسموں سے محفوظ فرمائے، اللہ سے نوبت ہی نہ لائے۔ ہاں جی، واللہ ورسولہ، اب ہوا کیا کہ کمیونٹی کے اندر اپنی پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہم تو مسلمان ہیں، جناب عمر دیکھو ہم سے بڑا کون ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کمال ہو گیا، یعنی تمہارے تو یعنی ہونا کیا چاہیے، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، تم باقیوں کو تو راضی کر رہے ہو مسلمانوں کو، حق تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، یعنی تم جی حق کن کا ہے، یعنی جہاں پر غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے تم سے، تو ہونا یہ چاہیے کہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر تائب ہو جاؤ اور سچے ایمان کی طرف تم آ جاؤ، مگر وہ تو تم سے ہوتا نہیں۔ اس سے یوں بھی پتہ چلا کہ سب کو راضی کرنا وہ آپ نہیں کر سکتے، مگر قرآن کہتا ہے حق کن کا زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے۔ ایک تربیت کی میں بات کروں، ہمارے ہاں جو شادی وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پر ہم وہ نکاح خاں کیا کہتے ہیں جی، شریعت محمدیہ کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نکاح کس کے مطابق ہو رہا ہے؟ بندہ پوچھے کہ مہندی بھی شریعت محمدیہ کے مطابق ہوئی ہے، ہاں جی، آپ کے ولیمے بھی، اور آپ کے، اور ایسا میں ایک جگہ پر حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ ہماری سنتا تو کوئی نہیں ہے، میوزک بند کر دو، کتنے سننا ہے؟ تو میں نے عرض کر دیا برات والوں سے، میں نے کہا یار بھئی یہ علیحدہ بات ہے کہ میوزک سننا گناہ ہے یا نہیں گناہ، اور اس طرح کے ہے جی، جس طرح کا ہمارا یہ لگا ہوا لال رنگ کا اپنے اپنے نصیب ہے نا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم مولوی نہیں بنتے کہ یار یہ آپ کہیں کہ حضرت صاحب ہے تو ان کو اور کام ہی کوئی نہیں، سننا یا نہ سننا تو علیحدہ بات، یعنی گناہ، اور لیکن کوئی سننے کی سینس تو ہونی چاہیے کہ کیا سننا چاہیے اور کیسا سننا چاہیے، آواز کتنی ہونی چاہیے، یعنی اتنی الرجی ہو گئی ہے کہ آپ سن بھی نہیں رہے ہیں، یعنی اتنا بے مزہ گناہ ہے کہ آپ کو الٹا جو ہے وہ مصیبت پڑ گئی، آپ کے کانوں پر گرام گزر رہا ہے، یعنی آپ یہ یعنی صرف اس لیے کہ چونکہ یہ لگایا جاتا ہے تو اس لیے لگانا ہی لگانا ہے ہم نے، چونکہ ان موقعوں پر میوزک لگایا جاتا ہے تو ہم نے لگانا ہی لگانا ہے۔ اس سے تو وہ پرانے دور کے ریکارڈ بہتر تھے، ہاں جی، تو اللہ معاف فرمائے جو جی ٹھیک ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تو کس کو راضی کرنا ہے، اور ہم جب شادیوں پر اس طرح کی غیر شرعی حرکات کرتے ہیں تو ہم کس کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے نفس کو، یا لوگوں کو، یا تائی کو، یا چاچی کو، یا چاچے کو، یا مامے کو،
ہاں انہیں کوئی راضی کرتے رہو. اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق، زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام خشک قسم کی طبیعت کا مزاج نہیں ہے. آپ کو پوری خوشی کا وہ ادراک دیتا ہے. آپ خوش ہوں کیوں نہیں ہوتے؟ بعض بچیاں کچھ گیت گا رہی تھیں، یعنی نغمہ گا رہی تھیں اور دف وغیرہ بجا رہی تھی، تو کسی نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، آج عید کا دن ہے اور ہر قوم لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ خوشیوں کے مرحلے لمحے دیتا ہے. آج مسلمانوں کی عید ہے، خوش ہونے دو ان کو. یعنی آپ کو دائرہ شریعت میں رہ کر جو مرضی آپ خوشی فرمائیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف کھول کے ہنسنے کو بھی گناہ کہتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں جو کھل کے ہنستا ہے نا، گویا کہ وہ تو ہے ہی، مطلب اسے خوف ہی کو نہیں خدا کا. اب ہم ہر طرح جو ادھر بھی ہم اتنے شدت پسند ہیں، نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں متقی وہ ہے جو جس کے منہ پر ہمیشہ 12 بجے رہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہ بھائی نہ. آپ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسکراتے ہوئے چہرے سے کسی مسلمان بھائی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے. اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اپنی طبیعت کو ایسا رکھے کہ آپ ساتھ کچھ 5 منٹ بیٹھ جائے نا، وہ پریشان نہ ہو کے جائے، یوں ہلکا پھلکا ہو کے جائے. جناب علی وہ خوش ہو جائے، اس کا سارا دن ہی اچھا گزرے کیونکہ حاجی رؤوف صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، قرآن پاک کھلا ہے. وہ حالت یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ بڑا پریشان ہوں اور ذہنی طور پر بڑا دباؤ ہے، تو میں فلاں دوست سے میں رابطہ کرتا ہوں، طبیعت آہستہ ہو جائے، ہلکی ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں میں نے کال ملائی تو آگے 45 منٹ بعد مجھے ہی کہنا پڑا چنگا یار اللہ خیر کر سی تیرے تھے کوئی نہ کوئی نہیں یار اللہ خیر کر سی. یعنی 45 منٹ میں اس کی سنتا رہا آگے سے. آپ اپنی طبیعت کو اتنا حشاش بشاش کر رہے ہیں. ایک صحابی رسول کے بارے میں آپ نے نہیں سنا، ان کا نام داہک النبی یا مدحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو ہنسانے والے. ہاں جی، یعنی ان کی صفات ہی ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ رسول اللہ کو آپ ایسے خشک مولوی نہ بنے جناب علی، بلکہ ہمارے رویوں نے قوم کو اسلام سے دور کر دیا. آپ خوش لباس بنے، آپ صاف ستھرا. کیا رسول اللہ کے پاس آپ دیکھیے کہ خیر میک اپ تو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر سرما، آئل، کنگھی یہ حضور کی سفر میں بھی ساتھ رہتی تھی، حضر میں بھی ساتھ رہتی تھی. یعنی اتنی خوبصورت، جن کی زلفوں کو خود قدرت نے سنوارا، وہ بھی اپنا جو ہے جناب علی بالکل داڑھی شریف کو خوبصورت وضع قطع کے ساتھ رکھتے تھے. انتہائی نفاست، کائنات میں نفیس ترین انسان ہے تو ہمارے آقا حضور محمد رسول اللہ. تو اپنی گفتگو میں بھی وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک دائرے کے اندر رہیں اور خوشی کا اظہار ضرور کریں، خوشی کا اظہار ضرور کریں. چلے خیر. اچھا وہ کیا کہتے تھے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ اسے کیا کیا جائے؟ راضی کیا. یہاں پر ایک نقطہ ہے یرضوہ، وہ جو کل ہم نے عرض کیا تھا، ابھی وقت کی وجہ سے ہم اس کو ان کانوا مومنین. اللہ، یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے بھی تربیت کا باعث ہے. اگر وہ مومن ہوتے یہ منافقین تو اہل دنیا کو خوش نہ کرتے، بلکہ دیکھتے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کے رسول کی رضا کس میں. آگے جملہ ہے اگر وہ مومن ہوتے، چونکہ وہ مومن نہیں ہے تو اللہ رسول کی رضا بھی ان کے پیش نظر نہیں ہے، اور جو مومن ہوگا اس کے پیش نظر کس کی رضا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. لہٰذا ایسے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے. علم یعلموا، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، یہاں سے اصل میں اب انہی کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے. کیا معنی ہوا کہ حضور کو راضی نہیں کرتے؟ اچھا ایک سادہ سی بات ہے، اللہ کو بھی اگر راضی کرنا ہو، اللہ کو بھی اگر راضی کرنا ہو تو اس کی عملی صورت کیا ہے؟ حضور کے طریقہ مبارک. سبحان اللہ. حضور ہی کی رضا اللہ کی رضا ہے، حضور ہی کی رضا اللہ کی رضا ہے. جیسے کل ہم نے آیت عرض کی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ، ان قریب آپ کے رب کی عطائیں محبوب آپ پر ایسی ہوں گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی جب تک آپ راضی نہ ہوں گے ہم عطا کرتے رہیں گے. اور اس کے جواب میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا. اللہ اگر معاف نہیں فرماتا. ہاں جی، اتنا محبوب سونا ہے اور ہمیں اس سے وفا نہیں. رسول اللہ کا ایک مشن ہے، رسول اللہ کا ایک دین ہے، اور یہ امانت ہے ہم سب کے پاس. ہاں جی، اس دین کو نا جی بطور امانت بھی کبھی کبھی آپ سمجھا کریں کہ یہ تو ایک امانت ہے اللہ کے نبی کے ہمارے پاس، اور اگر ہم سے اس کی کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی تو میرے وجود سے کم اس کی بدنامی تو نہ ہو، میرے دین کی لوگ اس سے دور تو نہ ہو. بہرحال کوئی بات اور نہ چلی جائے تو علم یعلموا،
کیا انہیں معلوم نہیں ہے انہو کہ من یحادد اللہ و رسولہ، آپ دیکھیں بار بار اللہ و رسولہ، اللہ و رسولہ، این انہو کہ من یحادد کہ جو مخالفت کرے گا اللہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ فَأَنَّهُ نَارَ جَهَنَّمَ کہ ان کے لیے ان کا مقدر جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا اور وہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رسول کو راضی کیا جاتا، اور تم نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر لی۔ اچھا جی، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، اب یہاں بھی دیکھیے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے۔ یہاں میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ ایک شخص کی بات سنی جس سے بڑی عجیت ہوئی۔ قرآن کریم نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر برابر فرمایا ہے۔ ایسا آیا کبھی کہ اوپر اللہ کا نام ہو اور نیچے اللہ؟ ایک ایسی کیفیت ہے، کسی شخص نے مسئلہ پوچھا کہ عام طور پر لوگ اللہ اور محمد ساتھ ساتھ ایک ہی لائن میں نام لکھ دیتے ہیں، جیسے سینری ہوتی ہے، جیسے، تو کیا ایسا ٹھیک ہے؟ ایک ہے یا اللہ یا محمد۔ آپ کو لفظ ندا پر تو اعتراض ہو سکتا ہے، ہاں جی، کس پر؟ لفظ ندا پر۔ اب نیا مسئلہ یہ آیا ہے کہ ایک لائن میں اگر لکھو گے یہ بھی شرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ نیچے لکھو، نیچے لکھو محمد۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول ساتھ ساتھ آیا، اب اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں تو فاصلہ ہی ختم ہو گیا، واو کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اور یہ ہم اپنی طرف سے ڈالتے ہیں ترجمے میں، اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تو اور کا بھی لفظ کا فاصلہ نہیں دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کم از کم یہ بھی ٹھیک ہو گیا نا جی؟ ہاں، تو نہیں، انما الاعمال بالنیات، ہاں بس ایسے ہی سمجھ لیں، ہاں بالکل صحیح۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرے؟ مخالفت کرے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، اور اگلی وعید کہ یہ نہیں کہ ایک سال کے لیے مشقت والی زندگی اور جرمانہ نہیں، خالداً فیہا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے۔ پھر وہی میں عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے یہ آیت بھی ایک تعزیانہ ہے کہ جب ہم ایسے مقامات پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، اگرچہ اپنی تخصیص نزول کے اعتبار سے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ اچھا، ذالک الخزی العظیم، اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ خزی عظیم ہے۔ ذالک الخز، الخز کسے کہتے ہیں جی؟ خز رسوائی کو کہتے ہیں، کسے جی؟ رسوا ہونا۔ اللہ ذالک الخزی العظیم، جیسے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، ربی لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ جب قیامت کا دن ہو مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ ابراہیم جیسی ذات یہ فرماتی ہے، اور ہم بے فکر ہیں۔ یعنی اگرچہ انبیاء کی ہر بات اسی تناظر میں ہے کہ وہ قوم کی اصلاح کے لیے اس سبق ہے، لیکن قرآن پاک میں فرمایا تو ہے نا، ربی لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ جس دن اٹھایا جائیں گے لوگ اس دن مجھے رسوا ہونے سے محفوظ فرما لینا۔ لیکن رسول اللہ کے بارے میں بھی ایک آیت ہے، ادھر حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے رسوا ہونے سے۔ اب اسی قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، نہ صاحبان ایمان کو رسوا ہونے دے گا۔ مرتبہ کی بات، مرتبے کی، یہ بھی تو وہی پوری کی پوری پڑھو، اسٹیٹس کی بات، پورا کا پورا قرآن پھر پڑھو نا جی۔ اگر آپ وہ آیت پیش کر کے اگر اس تناظر میں بات کریں گے کہ جی دیکھو اللہ کے سامنے تو نبی بھی کوئی شیء حیثیت نہیں ہے، اگر آپ اس خیال سے بات کریں گے تو پھر پورا قرآن پاک پڑھیں۔ ہاں ہم یہ کہیں گے اللہ کے نبی کو یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کہے، لیکن اللہ جب کسے کہہ دے ورفعنا لک ذکرک تو پھر وہ اللہ کی شان ہے کہ جسے کہے کتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک الخزی العظیم، یہ عظیم رسوائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحذر المنافقون، اب ان کا حالت کیا تھی؟ سبحان اللہ، اللہ سے زیادہ کون ہے جو علیم بذات صدور ہو؟ بلکہ اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے جو دلوں کے خوب جانتا ہے، جو بید جانتا ہے، پھر اپنے رسول کو بتا دے سو بتا دے۔ فرمایا یحذروا، ڈرتے رہتے ہیں، یحذروا ڈرتے ہیں، المنافقون منافقون۔ ویسے آپ اندازہ کریں کہ ان منافقین کی بھی کیا نصیب ہیں کہ رب خود انہیں منافق کہہ رہا ہو، منافقو
یعنی ایک ہے کہ میرا کہنا کسی کو، ایک ہے آپ کا کہنا، ایک یہ ہے کہ وہ دامن رسالت کے ساتھ چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، رب کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، مومن کوئی نہیں ہو تسی جی، یحذر المنافقون، منافق ڈرتے رہتے ہیں۔ اچھا ان کا ڈر کیا ہے؟ ان تنزل علیہم، کہ کہیں ان کے بارے میں نازل نہ ہو جائے سورت، ان کوئی سورت ہی نہ نازل ہو جائے۔ ہائے ہائے، اتنا انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا مقام کیا ہے۔ اب آپ بات سمجھ چکے ہیں کہ اوپر لفظ آیا ہے یوزون النبی، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کے دشمن تو تھے ہی وہ، لیکن قرآن پاک جس تناظر پر بات کر رہا ہے، فرمایا یہ وہ بے نصیب ہیں جو میرے نبی کو اذیت دیتے ہیں۔ آپ ان کا جرم ملاحظہ فرمایا جسے قرآن نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، میرے نبی کو اذیت دیتے ہیں، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ سمجھیے یحذر المنافقون، اور یہ ڈرتے ہیں کیا؟ ان تنزل علیہم، کہ ان کے بارے میں اتر نہ جائے سورتن، کوئی سورت، تنبئہم، جو ان کو بتا دے، بما فی قلوبہم، جو ان کے منافقوں کے دل میں چل رہا ہے نا، کہیں وہ صورت آ کر ان کا کھول ہی نہ دے، پول ہی نہ کھول دے، کوئی ایسی صورت نہ نکل آئے جس سے ان کی صورتیں بے نقاب ہو جائیں۔ ہاں جی، فرمایا قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں ہمارا ایک نظام ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت ہم اپنا اظہار فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں استہزئوا، تم جو جس ڈگر پر چلے ہوئے نا ہماری توہین اور ہمارے استہزاء میں، اے نبی آپ ذرا ان سے کہہ دیں کہ جو اڑانا ہے مذاق اڑا لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج، نکالنے والا ہے، اللہ تو آج نہیں تو کل نکالنے والا ہے، کیا؟ ما تحذرون، جس کا تمہیں خوف کھائے جا رہا ہے نا، آج نہیں تو کل تو اللہ نے نکال کر باہر کر ہی دینا ہے، اللہ نے واضح فرما دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا ان سالتہم، ہوا یہ کہ راہ جاتے ہوئے تین کہتے ہیں کہ گروہ تھے، ایک گروہ تھا وہ بولتا ہی نہیں تھا، دو گروہ تھے منافقین کے، جن میں سے ایک گروہ وہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کئی بڑے بد زبان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تیز ترار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھا وہ گروہ ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو زیر لب ہنستا تو ہے مگر اپنی زبان سے رسول اللہ کی توہین نہیں کرتا، وہ ایک بات کرتے ہیں اور یہ ہنستے ہیں، یہ دوسرا گروہ۔ اب ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمایا ہے کہ یہ وہی بات کہ بھئی کہیں آہستہ کرو، کہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ فرمایا ولا ان سالتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، ہاں بھئی بتاؤ یہ بات کی ہے تم نے، ہوا یہ تھا کہ کہتے ہیں لو جی یہ ہن چل لینا، اچھا خود بھی جا رہے ساتھ، کیسرے روم کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے ہیں، اب آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، لو جی یہ چل لینے ہیں روم نو فتح کرنے واسطے، یہ نہ کو ہوندا پیا فتح روم۔ اب آپ سمجھ گئے یہ لیول ہے جس میں پنجابی میں نے آپ کو عرض کیا ہے، ساتھ جا بھی رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا لوگ ہوں گے، یا ایسی قوم کا کیا حال ہوگا کہ جس کے اپنے فوجی یہ بات کر رہے ہوں، لو جی چل لینے، اور انہوں نے کیا، انہوں نے بھی قریش سمجھ لیا ہے کہ غزوہ بدر طرح انہوں نے بھی کر لیں گے، یہ اس درد میں بات ہوئی، اور یہ براہ راست ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس لشکر کا قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خانہ کعبہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے طیر نبابیل بھیجے ہیں نا، وہ صرف تقریباً 50-52 دن کے بعد رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے، یعنی اپنے ماں جی کے بطن مبارک میں اللہ کا محبوب جلوہ گر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساتھ کے محلے میں کملی والا موجود ہو اپنے ماں کے بطن میں اور کعبہ ڈھہ جائے، رحمت للعالمین، تو اس عالم کے لیے بھی محمد کریم رحمت تھے کہ نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے بہرحال، تو جب کہا پتا چلا آؤ بھی، یہ کہا تم نے ولا ان سالتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں لیقولن، تو یہ یہی جواب دیں گے، اللہ نے غیب کی خبر دے دی، ابھی تک پوچھا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ یہ بات کہی ہے تو لیقولن، تو یہ کہیں گے، کیا کہیں گے، انما، اب انہیں بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے جب ہم پر سوال کر دیا ہے تو اب دوسری صورت نہیں ہے بچنے کی سوائے اس کے کہ مان جواب، جی وہ بات تو کی تھی، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو یہ ہنسی مذاق میں بات کر رہے تھے۔ صدقے جائیں اس رب کے جس نے اتنی بات کو بھی ذکر کیا ہے، سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا مقام اللہ کے ہاں کتنا نازک ہے، جی لے سانس بھی آہستہ کے چلیں، شہر نبی ہے، سبحان اللہ، اس در کا تو دربار بھی جبریل امی، انما کننا نخوض ونلعب، یہ انما کا معنی تو آپ کو سب کو آتا ہے، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو جی کھیل مذاق کر رہے تھے، ہنسی کھیل میں بات ہو رہی تھی ایسے،
اچھا قل اللہ، اب جواباً آپ فرمائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور آپ یہ فرمائیں، صدقے جائیں کہ جو جواب اللہ خود اپنے نبی کو عطا فرما رہا ہے، کہ اب آپ نے اس کے جواب میں یہ کہنا ہے، وہ آپ کو یہ کہیں گے اور آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے کیا؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، اللہ کے ساتھ رسول آ گیا نا جی، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، مجھے کہتے ہو کہ ہم ہنسی کھیل کر رہے تھے، اور تم سوچو تو صحیح کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہنسی مذاق کرو گے؟ یہ دیکھو کتنا بڑا جواب ہے جواب میں، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ بھی تم استہزاء کرو گے، یعنی اللہ کے ساتھ مذاق کرو گے۔ لا تعتذروا، اب تم عذر کر رہے ہو، خبردار اب عذر نہ کرو، لا تعتذروا، عذر نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، وہ جو تمہارا ایمان تھا نا، کوئی بظاہر جو تھا بھی تمہارا، دعویٰ کرتے تھے، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ لفظ قد کا یہ فائدہ ہے، جیسے ہمارے ہاں بتایا جاتا نا، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہوتا ہے، یہ پرفیکٹ ٹینس کے لیے لفظ قد ہے، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، ٹھیک ہے، لا تعتذروا، کوئی عذر نہیں، عذر نہ کرو، قد کفرتم، تم تحقیق کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، تمہارے وہ ایمان جیسا بھی تھا تمہارا یہ ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ، ہاں اگر ہم کسی ایک منافقوں کے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، منکم، تم میں سے، نعذب طائفۃ، تو ہم کسی اور گروہ کو کیا کریں گے؟ ایک گروہ کو ہم عذاب سے دوچار کریں گے، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، اس لیے کہ وہ مجرم تھے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے؟ کسی گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے کو سزا دیں گے۔ یہ وہی گروہ ہے کہ جس نے توہین کی نہیں تھی، سنتا تھا، ہنستا تھا، اور اس طرح کی آیات جب اتری تو پھر اللہ نے خوف بخشا اور اللہ نے درست ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، تو جن ان کو بچا لیا۔ صدق اللہ العظیم، یعنی جن لوگوں نے زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ بھی عطا فرما دی اور وہ صحیح ایمان والے ہو گئے۔ جنگ یمامہ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسے شخص جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے، ان میں سے ایک شخص جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے، اور انہوں نے دعا بھی کی کہ یا اللہ مجھے پھر شہادت بھی ایسی عطا فرما کہ کوئی یہی نہ کہے کہ ہم نے جنازہ پڑھا، ہم نے دفنایا، ہم نے قبر میں، ہاں جی ہم نے غسل دیا، کوئی نہیں، جنگ یمامہ میں پھر لڑے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے، اہل تفسیر کہتے ہیں کہ اس کے تناظر میں وہ شخص مراد ہے، یا ایسے کچھ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی آیات سختی والی آئیں تو پھر دل میں فیصلہ کر لیا سچے ایمان کا، رب نے ان کا بھی قبول فرما لیا، فرمایا کہ اگر ہم کسی کو معاف بھی کر دیں تو پھر دوسرے گروہ کو پکڑ لیں گے، یہ مراد ہے۔ اسی طرح سے اور جنگ یمامہ اسی جگہ پر ہی اللہ تعالیٰ، اور جنگ یمامہ جنگ بھی کون سی ہے؟ جو خاص طور پر ذات رسالت مآب کی عزت کے قیام کے لیے لڑی گئی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ رحمت فرمایا آپ کو۔ ایسا بہت شکریہ، تسی آئے ہو تو سر فخر صاحب ہی آ گئے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر ہماری حاضری کو قبول فرما، جتنے دوست یہاں پر موجود ہیں اور جو پردہ اسکرین پر ہمیں دیکھتے رہے ہیں، یا اللہ کریم سب کا سننا اپنی جناب میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم بتقاضۂ بشریت ہم سے کوئی کمی، کوئی لب و لہجے کی غلطی ہو، اے اللہ علم کی غلطی ہو تو ہمیں معاف فرما، ہم سب کو اپنا عاجز بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خداوند متعال زندگی بھر کے سارے گناہوں کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کر کے اس قرآن کریم کی آیات بینات کے تصدق میں معافی چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ جن دوستوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا اور کہتے ہیں، یا اللہ سب پر خیر فرما۔ حاضرین میں سے جن کے عز و اقارب جو یا اللہ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، قرآن کریم کے درس کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما۔ وہ قرآن جس کے بارے میں تو نے خود فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یا اللہ ہم قرآن میں تو فرماتا ہے کہ ہم وہ اتارتے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، اسی شفا بخش قرآن کے صدقے میں سب کو شفا عطا فرما۔ بطور خاص یا اللہ کریم ہمارے محترم بھائی فخر فرید صاحب کے والد گرامی حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو جس طرح کے امراض ہیں، جس سطح کے امراض ہیں، یا اللہ ہر مرض سے شفا یا فرما، کامل اور عاجل شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم جن کے ہم پر حقوق ہیں اللہ تو نے رکھے ہیں، یا اللہ ان حق والوں کو اپنی جناب کے اندر یا اللہ خیر و برکت فرما دے۔
یا اللہ کریم ہم تیری بارگاہ میں دنیا میں اور آخرت میں رسول اللہ کے سر سے تصدق میں ہر طرح کی خیر کا سوال کرتے ہیں اللہ، ہماری جوڑیوں میں ہر طرح کی خیر عطا فرما، عزت و آبرو والی وقار والی زندگی عطا فرما، ہمیں دنیا میں بھی موت کے وقت بھی قبر اور حشر میں رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔